نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترمذی شریف میں آتی ہے، جس میں آپ نے یہ بات بیان کی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اس طرح سے جس طرح سے چڑیاں اللہ پر توکل کرتی ہیں، تو اللہ تمہیں بالکل اسی طرح سے رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور جب واپس گھر آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ تو اب کوئی اس کا یہ مطلب نہ نکالے کہ میں چلو پھر گھر بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے پھر نہ آسمانوں سے من و سلوہ نازل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ چڑیاں جو ہیں وہ گھر سے نکلتی ہیں تو حرکت میں برکت ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ حرکت تو کرنی پڑے گی۔ ایک تو لا الہ الا اللہ ہے نا، تو آپ زندگی میں جب بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں نا پڑھتے رہا کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور ایک اور ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پیارے کلمات لگتے ہیں نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے اور تمام حمد و ثنا تب سب اللہ کے لیے، سبحان اللہ العظیم، اور اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے، سب سے عالی شان ہے۔ اور جب انسان اصل میں نا یہ جتنی بھی اذکار ہے نا یہ ہم اپنے آپ کو کائنڈ آف سنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جس بھی مصیبت میں ہوتے ہیں نا اور آپ کہتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب بھی آپ یہ پڑھتے ہو آپ کو اس بات کی ری ایشورنس ملتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے یعنی ہماری دعاؤں کو سننے والا، ہماری پکاروں کو سننے والا، میرے حالات کو ٹھیک کرنے والا، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جتنا زیادہ آپ یہ چیزیں پڑھتے ہو نا تو اٹ امپاورز یو اینڈ اٹ گیوز یو مور کانفیڈینس اینڈ مور فیتھ ان اللہ اینڈ اٹ میکس یو live a fearless life کہ جب اللہ میرے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قابیل جو ہے نا آدم علیہ السلام کا بیٹا جس نے حابیل کو مار دیا تھا اپنے بھائی کو، آپ نے فرمایا کیونکہ وہ فرسٹ مرڈر ہوا تھا تو اس کے بعد جتنے بھی مرڈرز ہوں گے، قابیل نے جو حابیل کو مرڈر کیا اس کے بعد اب جتنے مرڈر ہوں گے ان سب کا کچھ نہ کچھ گناہ جو ہے نا وہ قابیل کے اکاؤنٹ میں بھی جائے گا۔ کیوں؟ بیکاز ہی سٹارٹڈ اٹ آل۔ اب اگر آپ یہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں گالیاں نکالنے والا اپنے اسکول میں، اپنی کالج میں، یونیورسٹی میں، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، کہیں پہ بھی آپ اگر یہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں کہ جی گالیاں نکالنا، گندی باتیں کرنا یہ بڑا کول ہے، جو آپ کو فالو کرے گا، جو آپ کو فالو کرے گا، جو آپ کو لائک کرے گا، جو آپ کی ویڈیو شیئر کرے گا، سب کا گناہ آپ کے سر پہ پڑے گا۔ اسپیشلی جب ہم لوگ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ڈالتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ چیز جو ہے نا وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، کوئی بندہ آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ رات کو سو رہے ہیں اور گناہ کما رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ویڈیو کوئی دیکھ رہا ہے اور اس سے نیگیٹولی اثر لے رہا ہے۔ جب رزق سارا اللہ کے ہاتھ میں، جب زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، جب ہماری ساری خیر جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، جب عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، تو آپ صرف یہ فکر کریں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حالات اوپر نیچے ہوں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں، یہ کہاں کہا قرآن میں یا حدیث میں کہ یہ دنیا جنت ہے اور یہاں پہ تمہیں ساری اشیاء ملیں گی اور تم جو ہے نا الفردوس میں ہوگے، ایسا تو نہیں ہے۔ دنیا میں تمہیں آزمایا جائے گا، سیلاب آیا، یہ نہیں کہ قیامت تک یہ سیلاب رہے گا، انشاءاللہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ مہنگائی اوپر نیچے ہوتی ہے، یہ چیزیں ہوں گی بٹ یہ ختم ہو جائیں گی، یعنی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی آ جاتی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے ایز اے مسلم یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ اپنے سکون سے وہی کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اینڈ اللہ ول میک اے وے فار یو۔ رزق میری جاب میں نہیں ہے، رزق میری فیکٹری میں نہیں ہے، رزق میرے بزنس میں نہیں ہے، رزق میرے کھیتوں میں نہیں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ تو توکل اللہ پہ ہونا چاہیے کہ میں کچھ نہیں ہوں بھائی، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب اللہ کو، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر روز کم از کم ایک کسی نماز کا کوئی ایک سجدہ ایسا ضرور رکھیں جو آپ کو تھکا دے، یعنی سجدے میں جائیں اور واپس نہ آئیں، اور بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ اور دیکھیں ویسے تو مسنون یہ کہ آپ عربی میں دعا مانگیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں مانگیں، جتنی زیادہ آتی ہیں اتنی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں بھی آتی تو انسان اردو میں بھی مانگ سکتا ہے، اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ نا جب آپ وہ ایک سجدہ ایکسپیرینس کریں گے نا، یقین کریں کہ وہ سجدہ آپ کو رلا دے گا۔ آپ جب اتنے لمبے، کیونکہ دیکھیں نا سب سے قریب ترین جب انسان بندے یعنی اللہ کے قریب ہوتا ہے نا وہ سجدے کے ہاتھ میں، اور وہ بھی رات کے آخری حصے میں اگر ہو جائے، پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ ایمان کی علامت، کیونکہ اس سے زیادہ قریب کوئی وقت نہیں ہو سکتا، کوئی پوزیشن نہیں ہو سکتی جہاں پہ آپ اللہ سے قریب ہیں، اور اتنے جب اللہ کے آپ قریب آ چکے ہیں پھر مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔